ادھر کے تمام امراض رکن گے سینئر صحافی بلال ڈار ڈار صاحب بتائیں کہ پاک چائنا یونیورسٹی گوادر کے نام سے منسوب ہے، لیکن لاہور میں اس یونیورسٹی کی منظوری دی گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان خصوصاً گوادر کے عوام کے ساتھ بڑی ناانصافی نہیں ہے؟ جی یقیناً یہ بڑا حیرت انگیز فیصلہ ہے کہ نام تو گوادر کا اور پاک چائنا کوریڈور تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں پاک چائنا کوریڈور پورے پاکستان سے لنکڈ ہے اور گوادر کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. لیکن گوادر کے نام سے یونیورسٹی بنے اور وہ جا کے لاہور میں بنے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے بات کہ پہلے تو بلوچستان کے ساتھ پہلے بھی جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی میں سمجھتا ہوں دانستہ طور پر بڑی ناانصافی ہوئی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل گڈانی میں 2 پاور پلانٹ لگنے تھے بلوچستان میں، وہ چند جو اکا دکا منصوبے ہیں جو گوادر سے ہٹ کے بلوچستان کے کسی حصے میں کوئی ایسا منصوبہ سی پیک کے تحت اس کو بنایا جانا تھا، وہ بھی وہاں سے شفٹ کر دیا گیا. اب یہ جو مرحلہ آیا ہے، یونیورسٹیاں اتنی تھوک کے حساب سے بنائی گئی ہیں اور وہ ایک یونیورسٹی جو گوادر کے نام پہ بنائی وہ بھی اٹھا کے لاہور میں بنا دی گئی ہے. تو پھر یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ناقص فیصلہ ہے، غلط فیصلہ ہے، اور دیدہ یہ سے جان بوجھ کے بلوچستان کے عوام کے غم و غصے کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جس طرح کہ ابھی کل پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا، پیٹرول اور ڈیزل کی، اس کے جو رد عمل ہے عوامی وہ بڑا شدید آ رہا ہے موجودہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کو، مسلم لیگ نون کو. اور اوپر سے ایک ایسا فیصلہ کر دیا گیا کہ اتنی یونیورسٹیاں اکٹھی منظور کر لی گئیں اور اس میں پھر بلوچستان کے لیے پھر کچھ نہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان میں عوام کی جو نفرت ہے وہ پی ڈی ایم کو اس کا اب سامنا شاید الیکشنز میں کرنا پڑے گا. یہ رد عمل الیکشنز میں متوقع ہوگا کہ یہ اس فیصلے کا رد عمل آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت مسلم لیگ نون پی ڈی ایم، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو، ان کے پارلیمنٹیرینز کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اس وقت الیکشن کا ٹائم ہے، کم سے کم اس وقت ایسے فیصلے نہ کریں جن کے نقصانات ان کو الیکشنز میں اٹھانے پڑ سکتے ہیں. اور اب چونکہ یہ تو کام ہو گیا ہوا ہے جو ہو گیا، اب اسمبلیاں ڈیزالو ہونے میں بھی بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج قانون سازی ہوئی ہے، یہ قانون سازی اور بلوچستان کے ساتھ جتنے بھی منصوبوں میں دانستہ طور پر ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں، اس کی بڑی ذمہ داری بلوچستان کی ان سیاسی جماعتوں پر بھی عائد ہوتی ہے جو وفاقی حکومت کا ایک اتحادی بھی ہیں یا وہاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ جو ایسی جماعتیں جو وفاقی حکومت کا اس طرح سے شاید پارٹنر نہیں بھی ہیں، لیکن وہ بھی اب ان کے پارلیمنٹرین بھی نون لیگ میں جانے کے لیے اپنی کمٹمنٹس کر چکے ہیں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اب یہی دکھائی دیتا ہے کہ بلوچستان کو جو پسماندگی میں دھکیلا جا رہا ہے اس میں بلوچستان کے پارلیمنٹرین برابر کے ذمہ دار ہیں. اور اسی طرح بلوچستان کی صوبائی حکومت کسی صورت بھی بری ذمہ نہیں ہے. بلوچستان کی صوبائی حکومت اس 1.5 سال کے عرصے کے دوران سوئی رہی، بلکہ 1.5 سال کیا پچھلے اس کے جو 3.5 سال ہیں عمران خان کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی. اور ہر دور حکومت میں جتنے بھی بلوچستان کی حکومتیں صوبائی بنی ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی. جی تو اگر بلوچستان حکومت کی جانب سے دیکھیں یہ قانون سازیاں جب ہو رہی تھیں، اس کے بل تیار ہو رہے تھے، مختلف مراحل سے وہ بل گزرتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے اور میڈیا میں ان کی خبریں آلریڈی آ چکی تھی بہت پہلے. تو اس وقت اگر بلوچستان حکومت اور بلوچستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو وفاق میں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اگر یہ سارے مل بیٹھ کے ایک پچ پہ آ کے اپنا رد عمل دیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج پھر بلوچستان سے اس طرح سے وفاقی پارلیمنٹ کی جانب سے اس طرح سے کوئی ناانصافی ہوتی. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ظاہری بات ہے اب اس وقت اس چیز کو ریورس کرنا تو شاید ممکن نہیں رہا. لیکن میں ایک وفاقی حکومت کو ایک تجویز ضرور دینا چاہتا ہوں، یا جو یہ یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے جو کرتا دھرتا ہوں گے میں ان کو ایک تجویز ضرور دینا چاہوں گا کہ چلیں اگر آپ اتنا بڑا غلطی کاری بیٹھے ہیں تو اس یونیورسٹی کے کم سے کم گوادر میں ایک بڑا کیمپس بنائیں، اور اس کے علاوہ کوئٹہ میں ایک کیمپس بنائیں، اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ان کے کیمپس اس یونیورسٹی کے کھلنے چاہیے تاکہ یہ یونیورسٹی نہیں بنی تو لیکن کم سے کم ان یونیورسٹیوں کے کیمپس وہاں پہ کھلیں. لیکن پھر بھی
گوادر کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، سی پیک چلتا ہے، سی پیک بنتا ہے اور بننا چاہیے. سی پیک وقت کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے، یہ آکسیجن ہے، یہ پاکستان کو زندہ کرے گا. لیکن اس طرح سے ناانصافیاں بند کی جائیں. گوادر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف سی پیک کے اس منصوبے کو وہاں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں. لیکن گوادر سے ہٹ کے اگر پورے بلوچستان میں دیکھا جائے تو سی پیک کے نام پہ کچھ نہیں بنا ابھی تک. اور بلکہ گوادر کے اندر ابھی دیکھیں کہ گوادر کے اندر تو ابھی تک لوگ جو وہاں کی پرانی آبادی ہے وہ لوگ ابھی کوسوں دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں، وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. وہاں مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا بیٹا سانپ لڑنے کی وجہ سے محض اس لیے مر گیا کہ اس بچے کو بر وقت اینٹی اسنیک ویکسین نہیں لگ سکی، کیونکہ وہ گوادر میں اویلیبل ہی نہیں تھی. یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ گوادر کے نام پہ پاکستان میں بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن صوبائی حکومت اور وفاقی حکومتوں دونوں نے بلوچستان اور خاص طور پہ گوادر کے لوگوں کو سہولتیں دینے میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب الیکشن کا وقت آیا ہے تو اب یہ رائٹ ٹائم ہوگا گوادر کے یا بلوچستان کی عوام کے پاس کہ وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. وہ اپنے قبیلے کو دیکھ کے یا اپنی سیاسی وابستگیوں کو دیکھ کے ووٹ نہ دیں، بلکہ ایسی جماعتوں کو ووٹ دیں جنہوں نے بلوچستان کے لیے کچھ واقعی میں کیا ہے، یا ایسی جماعتوں کو ووٹ ہرگز نہ دیں جنہوں نے بلوچستان کے ساتھ دانستہ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے. جی سر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کرتارپور میں گوادر کے نام سے یونیورسٹی بنائی گئی ہے، یہاں کیا تصویر بنائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں نا، یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں یہ تو بالکل جاہلانہ فیصلہ تھا. یا تو پھر آپ سی پیک پاک چائنا یونیورسٹی بنا لیتے اور ٹھیک ہے، اس کا آپ لاہور میں بناتے یا کراچی میں بناتے یا پشاور میں بناتے، وہ ٹھیک ہے، وہ پھر وہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن جب آپ نے گوادر کا نام جوڑا ہے تو پھر گوادر میں ہی بننی چاہیے تھی. اگر کرتارپورہ یونیورسٹی بنتی ہے تو کرتارپورہ کی ٹھیک ہے وہیں پہ بننی چاہیے. اب یہ تو مناسب نہیں ہے کہ لاہور کے نام پہ یونیورسٹی بنے اور وہ یونیورسٹی جا کے بن جائے کراچی میں یا کے پی میں بن جائے یا بلوچستان میں بن جائے. تو پھر یقینی بات ہے بلوچستان پنجاب کے لوگ اس پہ شور مچائیں گے اور پنجاب کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی اس پہ شور مچائیں گے. لیکن یہ مجھے میرے لیے بڑی ایک چیز حیرت کا باعث ہے کہ اس کے رد عمل میں بلوچستان حکومت اور جو بلوچستان کی وفاق میں موجود پارٹیاں ہیں اور جو ان کے سینیٹرز ہیں ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، بلکہ بیشتر نے تو اس بل کو پاس کروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر بلوچستان کے پارلیمنٹیرین ہی بلوچستان کی عوام کے مفاد اور صوبے کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ترجیح نہیں دیں گے، تو پھر بلوچستان کو یہی حالات رہیں گے اور اس سے بھی شاید مزید خدا نہ خواستہ بدتر ہو جائیں. اور اسے وہاں بلوچستان کے نوجوانوں میں اس طرح کی زیادتیوں کے نتیجے میں غم و غصہ بڑھتا ہے اور پھر وہ غیر آئینی حربوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ضرورت کس امر کی ہے کہ اس چیزوں کو دیکھا جائے اور اگر بلوچستان کے نام پہ کچھ ہوتا ہے، کچھ منصوبہ بنتا ہے یا بلوچستان کے نام پہ کچھ بنایا جاتا ہے تو بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے پارلیمنٹیرین کو، بلوچستان کی صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں مشاورت کرتے ہوئے. ان کی مشاورت سے سارے کام پھر آگے کریں. اگر وہ متفق ہیں اور وہ کچھ ایسے سولوشنز دیتے ہیں کہ جو چیزیں بیلنس ہو سکیں تو پھر کرنا چاہیے. اب اس میں یقینی بات ہے اتنا بڑا منصوبہ یہ جو منظور ہوا ہے تو اس میں بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کو تو کہیں بھی میرے اطلاعات کے مطابق آن بورڈ نہیں لیا گیا اور نہ ہی بلوچستان کے پارلیمنٹیرین نے وہاں پہ کوئی مناسب کردار ادا کیا ہے. جی سر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتے اس سے پہلے بلوچستان کی عوام میں مایوسی پھیلی گئی اس سبب سے؟ جی بالکل، اس فیصلے سے بلوچستان کے عوام کے زخموں پہ نمک پاشی کی گئی ہے اور اس طرح کے فیصلوں سے بلوچستان میں غم و غصہ، نفرت کی آگ جو ہے وہ مزید بھڑکے گی. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کے بلوچستان کے لوگوں کے، عوام کے زخموں پہ مرہم رکھتے اور آپ بلوچستان کے لیے کچھ یونیورسٹیاں منظور کرتے، بلوچستان کے عوام کے لیے وہاں سہولیات کا کوئی سلسلہ بناتے، ان کے روزگار کو بڑھانے کے لیے کوئی کام کرتے. لیکن وہ بھی نہیں ہوا. ابھی دیکھیے، ابھی پی پی ایل کے ذمہ تقریباً 45 ارب روپیہ ہے، وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا، اس کا شور مچا ہوا ہے. لیکن مچا وہ شور گو کہ حکومتوں کے آخری دنوں میں ہے، چلے مچا تو ہوا ہے، وہ پیسے نہیں ملے. اسی طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پچھلے سال جو بلوچستان میں سیلاب آیا اور تباہی ہوئی، انہوں نے بلوچستان کا وزٹ کرتے ہوئے پی ایم نے
10 ارب روپے کی اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ بھی نہیں ملی 1 سال کے اندر. بالکل تو ایسے ہی. اب یہ اگلے بلوچستان کے عوام آگے ان چیزوں پہ اپنا نوحہ کنا ہے تو نوحہ سازی کر رہے ہیں، تو اس طرف دوسری جانب ایک اور ان کے لیے ایک غم و غصے کا ان کے اوپر پہاڑ توڑ دیا گیا ہے. تو یقیناً اس سے ان کے بلوچستان کے عوام میں نفرت بڑھے گی اور غم و غصہ بڑھے گا.